بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے صفحات میں ایک ایسا واقعہ جس نے عقل کو حیران اور ایمان کو جذبات سے الگ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تاریخ اسلام کے ناقابل شکست سپہ سالار تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جنگوں میں اپنے سے کئی گنا طاقتور اور بڑے لشکروں کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ 12ویں صدی کے ایک مورخ ابن عسکر نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جنگ میں دشمن کو زیر کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے زہر پی لیا تھا۔ اللہ کے حکم سے آپ پر زہر کا اثر نہ ہوا۔ اس واقعے کا تذکرہ روایات کے مطابق کچھ یوں ہے کہ اسلامی لشکر نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں کئی شب و روز عیسائیوں کے ایک قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا اور لڑائی اس لیے نہ چھیڑی کہ شاید یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ ادھر عیسائیوں نے قلعے پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ انہوں نے ایک ذہین اور معمر پادری عمرو بن عبد المسیح کو حضرت خالد بن ولید کے پاس بات چیت کے لیے بھیجا۔ پادری نے چالاکی سے آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ فی الوقت ہمارے قلعے کا محاصرہ اٹھا لیں۔ اگر آپ نے دوسرے قلعے فتح کر لیے تو ہم اپنے قلعے کا قبضہ بغیر کسی لڑائی اور مزاحمت کے آپ کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ نہیں، ہم پہلے اسی قلعے کو فتح کریں گے اور پھر بعد میں کسی دوسرے قلعے کا رخ کریں گے۔ یہ سن کر بوڑھے پادری نے اپنے پاس سے زہر کی ایک پڑیا نکالی اور بولا، اگر آپ ہمارے قلعے کا محاصرہ ابھی ختم نہیں کریں گے تو میں اس پڑیا کا زہر کھا کر خودکشی کر لوں گا اور پھر میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ناممکن ہے کہ تیری موت نہ آئی ہو اور تو مر جائے۔ بوڑھا پادری بولا، اگر تم ایسا یقین رکھتے ہو تو لو، پھر یہ زہر کی پڑیا پھانک کر دکھاؤ۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے زہر کی پڑیا پادری کے ہاتھوں سے لی اور یہ دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، پڑھ کر زہر کی پڑیا پھانک لی اور اوپر سے پانی پی لیا۔ اب تو بوڑھے پادری کو مکمل یقین ہو گیا تھا کہ آپ اس خطرناک زہر کو پی کر چند لمحوں میں موت کی وادی میں پہنچ جائیں گے۔ یوں کسی نہ کسی طرح قلعے کا محاصرہ بھی ختم ہو جائے گا۔ زہر کا اثر دیکھنے کے لیے پادری غور سے ٹکٹکی باندھے آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھنے لگا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بدن سے پسینہ نمودار ہونے لگا۔ پادری دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ زہر کا اثر شروع ہو چکا ہے، لیکن اللہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو زہر کی ہلاکت سے محفوظ رکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بدن سے چند منٹ پسینہ نمودار ہونے کے بعد آپ کی کیفیت بالکل نارمل ہو گئی۔ پادری نے اپنی آنکھوں کے سامنے حضرت خالد بن ولید کا جذبہ ایمانی دیکھا تو حیران پریشان رہ گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے پادری سے مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھ لو، اگر موت نہ آئی ہو تو زہر بھی کچھ نہیں بگاڑ پاتا۔ پادری کوئی جواب دیے بغیر آپ کے پاس سے واپس قلعہ بھاگ کھڑا ہوا۔ بعض جگہ لکھا ہے کہ فوری ایمان لے آیا اور اپنی قوم سے کہا، اے لوگوں، میں ایسی قوم سے مل کر آیا ہوں، خدا تعالیٰ کی قسم، اسے مرنا تو آتا ہی نہیں، وہ صرف مارنا ہی جانتے ہیں۔ جتنا زہر ان کے ایک آدمی نے کھا لیا ہے، اگر اتنا پانی میں ملا کر ہم تمام اہل قلعہ پی لیتے تو یقیناً مر جاتے، مگر اس آدمی کا مرنا تو درکنار، بے ہوش بھی نہیں ہوا۔ میرے مانو تو قلعہ اس کے حوالے کر دو اور ان سے لڑائی نہ کرو۔ معمر پادری کی بات سن کر عیسائیوں نے وہ قلعہ بغیر لڑائی کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں کو یہ فتح بغیر کسی جنگ کے صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قوت ایمانی کی بدولت حاصل ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ زندگی بھر شہادت کی خواہش دل میں لیے جنگوں میں لڑتے رہے۔ آپ کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تیر، تلوار، نیزے یا کسی دوسرے ہتھیار کا زخم موجود نہ ہو، لیکن شہادت نہ مل سکی۔ علماء کرام اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کو چونکہ سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا، اس لیے انہیں میدان جنگ میں شہادت نصیب نہیں ہو سکی۔
کیونکہ کسی کو مجال نہیں تھی کہ اللہ کی تلوار کو شکست دے سکے۔ زندگی بھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار کا دستہ رہا، اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے اور فتوحات حاصل کرتے رہے۔ سبحان اللہ! جس کو اللہ پاک کی تلوار کہا گیا ہو، اسے کون ہرا سکتا ہے؟ کاش ہمارے ملک میں بھی کوئی ایسا آدمی آئے جو مشکلات سے نکالے غریب کو۔ آمین ثم آمین۔